إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بس ثواب سورة المباركة الفاتحة إلى أرواح المرحومين البانين المجلس المبارك الميمون. اللهم اغفر خطيئاتهم وسيئاتهم واحشرهم مع النبي الكريم والآئمة المعصومين. اللهم اجعلهم عندك على عليين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اپنے اعمال و عبادات دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات. مومنین جہان دے حفظ عزت و ناموس واسطے بار دیگر صلوات. اللہم صلی علی ناموس دہر حجت ثانی اشر سرکار ولی العصر دے ظہور تعجیل واسطے پرخلوص صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود اللهم حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثم رحمة الله على أحبابهم وصحابهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الرحمن في كلامه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. بلند صلوات. اللهم صل على محمد. مجلس اعلیٰ بسلسلہ شہادت جناب سیدہ عالیہ ہے. مناسب جگہ میں بی بی دے حالات دا ہی تذکرہ مومنین دی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں. بی بی عالیہ دی ولادت باسعادت 5 جمادی الاولیٰ اور 5 ہجری مدینہ منورہ امام حسین علیہ السلام تو 2 سال بی بی چھوٹے ہیں. رسول اللہ سفر تے انجدہ
معظمہ دی ولادت ہوئی، جداں جناب سیدہ عالیہ نو امیر المومنین دی خدمت پیش کیتا گیا کہ نام تجویز فرماؤ، امیر المومنین نے فرمایا میں رسول اللہ تو سبقت نہیں کر سکتا۔ رسول کریم جدہ سفر تو واپس آئے، جناب سیدہ نو نانے دی خدمت پیش کیتا گیا، رسول اللہ نے فرمایا میں رب العالمین تو سبقت نہیں کر سکتا، وہ نام ہو سی جڑا رب العالمین خود تجویز فرمائی سی۔ واہی پروردگار ہوئی، جبرائیل امین نازل ہوئے اور بارگاہ رسالت عرض کی تھی یا رسول اللہ رب العزت نے اس شہزادی کا نام زینب تجویز فرمایا۔ مومنین کرام، محدث جزائری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی نو اپنے مبارک ہاتھاں تے اٹھایا اور بی بی دے سر اقدس دا بوسہ لیا، پھر سیدہ دی پیشانی دا بوسہ لیا اور پھر جناب سیدہ دیاں کلائیاں دا بوسہ لیا۔ میرا گمان غالب بھی ہے نگاہ رسالت دیکھ رہی ہے وہ حالات و واقعات، علم رسالت دی وجہ تو رحمت دو عالم آگاہ ہم کہ ایک وقت ایسا آوے سی کہ انہاں ہتھاں رسیاں آوے سی۔ میرے محترم سامعین، رسول کریم نے پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا ہاذہ مسیل و خدیجہ، فرمایا یہ خدیجہ دی مسیل ہے، خدیجہ دی مثل ہے۔ اور ارشاد فرمایا جڑا شخص چاہتا ہوئے کہ میں خدیجۃ الکبریٰ دے احسانات دا شکریہ ادا کراں، اس نو چاہیے میری اس شہزادی دا حیا کرے، میری اس بیٹی دا احترام کرے۔ جس شخص نے میری اس بیٹی دا احترام کیتا سمجھے اس خدیجۃ الکبریٰ دے احسان دا شکریہ ادا۔ میرے محترم سامعین، اس بی بی دی عظمت و فضیلت اس تو بڑھ کے کیا ہے کہ اس معظمہ نو اللہ نے 7 معصومین دی صحبت نصیب فرمائی۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شروع کیتا جائے، امیر المومنین جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام، 7 معصومین دی صحبت دا شرف اللہ نے زینب کبریٰ نو عطا فرمایا۔ توجہ فرما رہے نا حضرات؟ میرے محترم سامعین، اس بی بی دی فضیلت و عظمت دا کیا کہنا جس نو اللہ نے نہ صرف آغوش رسالت بلکہ آغوش امامت بھی نصیب فرمائی، جن دی تعلیم و تربیت امیر المومنین نے فرمائی، جن دی تعلیم و تربیت جناب فاطمہ زہرا نے فرمائی۔ اور یہ وجہ ہے کہ بی بی دے القاب تو اندازہ ہے کہ بی بی دے جڑے القابات بہت سارے، کئی ایسے القابات کے سامعین اور خصوصاً محبان اہل بیت انہاں القابات تو ہی انہاں دیاں آنکھیں آنسو آوے دن۔ مثلاً بی بی دا ایک لقب ہے ام المصائب، محرومت المسرت۔ اور میرے محترم سامعین، بی بی دے القابات جو ایک لقب عالمہ غیر معلمہ، عالمہ غیر معلمہ۔ اور امام سجاد علیہ السلام نے کوفہ دے دربار جدہ جناب سیدہ میں خطبہ تلاوت فرمایا اور لوگ متعجب اور مشت بدنتا ہوئے، کون ہے جڑا لہجہ علی خطبہ تلاوت کرن والا ہے؟ اور پھر لوگاں پتہ لگا
کہ عام نہیں، یہ علی دی بیٹی زینب کبریٰ ہے۔ اور امام سجاد علیہ السلام نے اس موقع تے فرمایا یا عمتی انت عالمۃ غیر معلمہ، پھپھیما تو عالمہ غیر معلمہ، تو فاہمہ غیر مفہمہ۔ امیر المومنین دی آغوش بی بی تشریف فرما ہن، اسد خیر تعارف کرائے جو کہ بی بی امیر المومنین دی سامنے نام ہوندے تے کانڈ دا اولاد ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ معصوم سب تو زیادہ شفیق ہے اولاد واسطے، سب تو زیادہ شفقت معصوم فرمے دین اپنی اولاد نہ۔ بڑا خوبصورت روایت درج فرمائی علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جناب امیر کائنات نے حضرت ابو الفضل العباس نو دائیں زانو تے بہایا اور جناب زینب عالیہ نو بائیں زانو تے بٹھایا۔ امیر المومنین نے حضرت عباس دا بوسہ لیا، پھر جناب زینب عالیہ دے سر اقدس دا بوسہ لیا۔ جب اظہار شفقت فرما رہے ہیں نال امیر المومنین نے حضرت ابو الفضل العباس نے فرمایا بیٹا قل واحد، آخ واحد۔ جناب عباس نے فرمایا واحد، واحد دا مطلب ایک۔ پھر فرمایا بیٹا آخ اسنان، اسنان دا مطلب دو۔ حضرت عباس مسکرائے اور عرض کی دی بابا جان حیا ہوندے جس زبان نال ایک آکھے اس زبان نال دو کیویں آکھاں۔ میرا خیال ہے سارے حضرات شاید نہیں متوجہ ہوئے، یعنی موحدانہ جواب توحید نال بھرا ہویا جواب جناب عباس نے فرمایا بابا جان جس زبان نال ایک دا اقرار کیتے اس زبان نال دو کیسے آکھاں۔ امیر المومنین نے دوبارہ اظہار محبت و شفقت فرمایا حضرت عباس نال اور پھر متوجہ ہوئے اپنی بیٹی کی طرف۔ سبحان اللہ، بی بی نے عرض کی تھی بابا جان میرا ایک سوال ہے، کیا قلب مومن وچ دو محبتاں یکجا ہو سکتی ہیں کہ اس سے قلب وچ اللہ دی محبت بھی ہوئے اور اس سے قلب وچ اولاد دی محبت بھی ہوئے؟ امیر المومنین نے جدا بیٹی دا سوال سنے اور ارشاد فرمایا بیٹا تو آپ ہی اس دا جواب دے۔ بی بی نے عرض کی تھی بابا جان شاید دا مطلب الحب للہ خالصا والشفقت لأولادنا، شاید بابا ان دا مطلب محبت خالصتاً اللہ واسطے ہے، اولاد واسطے والدین کی شفقت ہے۔ بچپن دی بات کر رہے ہیں میرے محترم سامعین، عالمہ غیر معلمہ بی بی 6 سال دی عمر بی بی نے پورا خطبہ فدق حضرت ابن عباس نو نقل کیتا۔ عبداللہ ابن عباس نے خطبہ فدق بیان کر دیا ہویا، پہلا لفظ فرمایا ان عقیلتنا، یہ خطبہ فدق عقیلہ بنی ہاشم تو ہے، یعنی بی بی نے 6 سال دی عمر میرے محترم سامعین جس گھرانے دے اندر تمام سردار رشتے موجود ہوں، کوئی سید البطحاء ہوئے، کوئی سید الانبیاء ہوئے، کوئی سید الاولیاء ہوئے، کوئی سیدۃ نساء العالمین ہوئے، کوئی سیدہ شباب اہل الجنہ ہوئے، اس سردار گھرانے دے اندر عقیلہ بنی ہاشم دا لقب حاصل کرنا زینب کبریٰ دا کمال۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم سامعین 6 اور خطبہ فدق میرے احباب آگاہن کافی طولانی خطبہ جڑا بی بی نے دربار دے اندر خطبہ فدق تلاوت فرمایا۔ عقیلہ بنی ہاشم بی بی عالیہ تلق میرا میں التماس کر سا بی بی دی عظمت تے صلوات سارے حضرات بلند آواز بی بی عالیہ دا لقب شریکۃ الحسین، بی بی دا ایک لقب شریکۃ الحسین، سبحان اللہ۔ اور یقیناً واقعاً بی بی شریکۃ الحسین ثابت ہوئے، جڑا اقدام سید الشہداء نے فرمایا۔ لوگ تنام سمجھ رہے اس وقت مختلف سوالات لوگ امام حسین علیہ السلام دی خدمت کر رہے ہیں،
کہ مولا کربلا نہ جاؤ، بعض آخیا کربلا خود چلے جاؤ، مگر اپنے مخدرات عصمت و طہارت نو نال میں لے جاؤ۔ امام عالی مقام نے ہر شخص نو ان دی استطاعت دے مطابق جواب ارشاد فرمایا، مگر پتہ اس ویلے لگا کہ مخدرات عصمت و طہارت دا امام حسین دے ہمراہ ہونا کتنا ضروری ہاں۔ ذرا میری گزارش تے توجہ کرنا بزرگوں، دشمنی اگر امام حسین علیہ السلام نال آئی ہو تو 10 محرم شط فرات 3 دن دا پیاسا ذبح ہو گیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام دی شہادت تو بعد رسول زادیہ نو عزت و احترام نال مدینے پہنچا دینے نا، مگر نہیں، رسول زادیہ نو پابند رسن کر کے کوفہ و شام بازار و دربار پھرا کے، ان دا معنی یہ ہے کہ انہاں دی دشمنی ذات حسین نال نہیں، انہاں دی دشمنی مقصد حسین نال۔ کربلا دو چیزاں نا، ایک ذات حسین، ایک مقصد حسین، اور مقصد حسین اتنا عظیم آ جس واسطے ذات حسین قربان ہو۔ ذات حسین قربان ہو گئی کس واسطے؟ مقصد حسین بچاؤ واسطے۔ ان دا معنی ہے کہ انہاں دی عداوت و دشمنی ذات حسین، اگر ذات حسین نہ لائی ہو تو شہید ہو گئے، مگر امام حسین دی شہادت تو بعد پابند رسن کر کے رسول دیاں عزت علیہ دیاں نو شہر بشہر۔ ان دا معنی میرے محترم سامعین، بی بی شریکۃ الحسین، علامہ نقم قبلہ اتھے جملہ تحریر فرمائے کہ جدہ مقتل کربلا مخدرات عصمت و طہارت آئے، زینب عالیہ جدہ براد لاشا لٹھا، انہاں فرمایا دنیا دی کوئی عام مستور ہوئے ہا، کربلا دے میدان وچ بکھرے ہوئے لاشے ویکھ کے مر جائے ہا۔ مگر جی میں ملک صاحب کی بلا دینا، خالی ذہن کربلا نہ آئی، خالی ذہن آوے ہاں تو پھر مر جائے ہاں نا۔ بابے دی گود چو تربیت لے کے، ماں دی آغوش تو تربیت لے کے آئی جان دی آئی، بھرا تو بعد میری ذمہ داری کیا ہے؟ علامہ علی نقم کی بلا دوسرا بھی خوبصورت جملہ تحریر فرمایا، انہوں نے فرمایا سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہ بی بی بھرا دی شہادت تو بعد، بی بی دا کردار یہ ہے کہ بھرا دی شہادت تو بعد کدی آپ حسین بن گئی، کدی عباس بن گئی، کدی علی اکبر ہو گئی، جیسا کہ وحید الحسن ہاشمی نے بھی ہو شعر تحریر کیتا نا، انہاں کیا اٹھی کبھی جلالت حیدر کے روپ میں، چمکی کبھی تبسم اصغر کے روپ میں۔ بی بی دی زندگی نو اگر تجزیہ کیتا جائے نا، خدا جان دے عقل حیران ہے جس بہن دے 9 بھرا گرم ریت تے کٹھے پیر، مگر کچھ روایات دی روشنی میں عرض کرا کہ کچھ واقعات ایسے کہ جتھے جناب سیدہ عالیہ نے سہارا دیتا امام سجاد علیہ السلام، میری کیا مجال میں کوئی تقابل تو نہیں کر رہا، ظاہر امامت دا ایک اپنا مقام، مگر کچھ مقامات ایسے جتھے جناب سیدہ عالیہ نے امام زین العابدین نو سہارا دیتا۔ انہاں جو پہلا مقام یہ ہوئے جدہ بابے دی لاش دے آئے امام زین العابدین علیہ السلام، بی بی ڈٹھا اور امام سجاد دا چہرہ متغیر، رنگ تبدیل، بی بی فرمایا مالی اراکان تجود بنفسی کا یا بقیت المازین، او میرے بزرگاں کی نشانی بچ رہا، میں ویکھ رہی ہوں تیرے چہرے دے رنگت بدل گئی، تیرے چہرے دے موت دی زردی آ گئی، میرا لال جگر سنبھال، میں تیرے بغیر شام کیوں میں بن رہے۔ ظاہر اس بی بی دے میں عرض کرا فضائل بھی مصائب تو پھر مصائب ہوئے، بی بی دی عظمت ہے، امامت دا سہارا ہو گئی سیدہ عالیہ، اللہ اکبر، امامت دا تحفظ فرمایا، مقصد امامت دی حفاظت بھی فرمائی۔
پڑھن والے ساڑھے جیسے ساڑھے دوست بھائی پڑھ دیں کہ شام غریبہ اور اساں اس کو صرف مصائب دے انداز ہی سن دے نا. میرے قبلہ بی بی دی عظمت و فضیلت ہے نا کہ 11 دی رات امامت دا تحفظ فرمائے، امام دی جان دی حفاظت فرمائی سیدانی. وہ جڑی روایت حمید ابن مسلم تو ہے وعدہ جدہ میں 11 دی رات ڈٹھا ایک مستور آئی جڑی کدی جلدے ہوئے خیمے دوئے دی بد خیمے جدہ قریب جایا پھر وہ اگ دے شولے آن پھر واپس پلٹ دی آئی. آدھے میں سوچ رہا ہوں کوئی قیمتی شاید خیمے دے اندر رہ گئی. آدھے اچانک میں ڈٹھا گئی آئی تا تنہا آئی، جدہ واپس آئی کمر جھکی ہوئی کنڈ دے ایک جوان. مومنین کرام یہ کون جوان؟ یہ امامت دی حفاظت فرمائی نا سیدہ عالیہ نے، امامت دی حفاظت بھی فرمائی اور مقصد امامت دی حفاظت بھی فرمائی. جی شام اور کوفہ دیا اوباش فوجاں رسول زادیہ کو گرفتار کر کے کوفہ اور پھر شہر بشہر وہ تو اس واسطے لے کے جا رہے ہیں نا تاکہ اساں اپنی فتح دا اعلان کریے، تاکہ آئندہ کوئی بھی ساری حکومت و اقتدار کے سامنے انکار بیعت دی جرات نہ کرے. انہاں دا اصل ہدف اور مقصد تا ہی ہوا، مگر حکومت یزید دے عزائم دے خلاف نتائج برآمد ہوئے. کوفہ دے دربار بھی سیدہ نے خطبہ اور پھر دربار دمشق دے اندر تو ایسا خطبہ تلاوت فرمایا کہ یزیدیت دے ایوان دیاں بنیاداں ہلا کے رکھ دی تھی. وہ تو سوچ بھی نہ سکتے نا کہ وہ بہن جن دے پتر مارے بھرا مارے ونجن جن دے بیٹے ذبح ہو ونجن وہ بی بی بھی کوئی بولن دی طاقت رکھ دی ہو سی. لیکن خدا قسم تاریخ شاہد یزیدیت نو للکار کے بھی فرمایا کد قیدک وجہ سعیہ، تو جتنا چاہے ظلم کر جتنا چاہے تشدد کر بنت حیدر کرار تیرے بھرے دربار اعلان کر کے آخریے نہ تو ساڈا ذکر مٹا سکتا ہے نہ ساڈے نانے دی شریعت مٹا سکتا. کیوں جی بزرگوں؟ آج اہل بیت دا ذکر ہے نا، آج شریعت دا حلال و حرام ہے نا، اندہ سبب یہ نہیں جو اندہ سبب کوئی مولوی ذاکر یا مومن عزادار سمجھے جو میری وجہ تو اہل بیت دا ذکر زندہ ہے یا میری وجہ تو عزاداری زندہ ہے. نہیں، حسینیت زندہ باد کر گئی علی دی بیٹی، حسینیت زندہ باد کر گئی زینب عالیہ. میرے محترم سامعین، جناب سیدہ دا کردار جڑا میں گزارش کر رہا ہوں، لیکن نال میں ایک میسج عرض کر رہا ہوں. خلوت تنہائی ہر بندے سوچنا تو چاہیے نا او بی بی جڑی ایڈی پردہ دار آئی کہ جڑی اپنے نانے دی قبر اقدس تے بھی جائے ہا رات دا پردہ ہوئے ہا علی گیا بابا بھاج بھاج مسجد دے چراغ بجھا رہے ہو. کچھ غیر محرم دی نگاہ میری بیٹی دے قد تے نام ہے. سوچنا تو چاہیے نا، تنہائیاں سوچنا چاہیے. ایڈی پردہ دار بی بی کربلا کیوں آئی؟ ایڈی عزت والی بی بی پھر کوفہ و شام دے دربار و بازار خطبے کیوں پڑے؟ اور میرے محترم سامعین، سوچنا چاہیے ہر شخص کو جو اتنی عظیم قربانی دین دا مقصد کیا ہے. بی بی نے خود فرمایا نا جو میں سب کچھ تا برداشت کی تے میں ثابت کر کے ویسا جو میرے نانے دی شریعت دا حلال حلال. میرے محترم سامعین، جس دین نو جس شریعت نو بنت حیدر کرار نے اتنیاں قربانیاں دے کے بچایا، مومن عزادار مولائی ہے جڑا اس دین دے حلال و حرام تے عمل کرتا ہویا نظر. یہ میری گفتگو دا پیغام ہے جی. جناب سیدہ دی مجلس آمن دا فائدہ تا ہے، لطف تا ہے. سیدہ دا عزادار ہون دا تقاضا یہ ہے کہ جس حلال و حرام نو علی دی بیٹی اپنا برقع دے کے بچایا، مومن نو چاہیے عزادار نو چاہیے جو غفلت نہ کرے، انہاں فرائض تے عمل کرے جنہاں فرائض نو بچائے. حیران ہوئے
عقل حیران ہے میرے محترم. اور میرے چوتھے امام تو یہ حدیث ہے، یہ روایت، یہ حدیث ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ان امتی زینب مع تلک المصائب النازلۃ فی طریقتنا الی الشام ما ترکت نوافلها اللیلیہ. فرمایا شام دے ویندیاں تائیں وہاں میں جڑے اوکھے سفرن، وہاں میں جڑے اوکھے مصائبن، میری پھپھی زینب تہجد دی نماز بھی قضا نہیں فرمائی، نماز شب بھی قضا نہیں فرمائی. اللہ اکبر. اور بعض مورخین لکھے نا کہ وہ جڑا زندان ملیا جن دی چھت کہیں نہیں جی، اس زندان شام دے اندر بی بی دی کیفیت ہو گئی جو بی بی عالیہ بیٹھ کے نماز ادا کر رہے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا پھوپھی اماں کیا وجہ بیٹھ کے نماز کیوں ادا کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا دشمن دی طرف کھانا اور پانی اتنی تھوڑی مقدار چاہتے مشکل نال براد یتیمہ تے پورا کرے دیا. میں اکثر بھوکی تے پیاسی رہ گئی ہاں، میرے بدن اتنی طاقت نہیں رہ گئی جو میں کھڑے ہو کے اللہ کی نماز ادا کرے. میرے محترم سامعین، جناب سیدہ دا عزادار اور شخص ہو سی جڑا اس فریضہ خدا تو غفلت نہ کرے، بیڑا نماز خدا دی ادائیگی کوتاہی نہ کرے. اللہ اکبر. میں کوئی لمبی گفتگو نہیں ظاہر ہے چونکہ رات دا وقت میں مسائب جو مومنین کی خدمت عرض کرنا چاہنا. قبلہ میں پہلا لفظ پہ آتا میں آدھا کوئی غریب تو غریب دی بہن ہو گئی مر وی دیئے براد قاتل نال نہیں توڑیاں نسلہ آباد ہومن، توڑیاں دھیاں دے پردے سلامت رہا. سیدہ دی عزت و عظمت دا صدقہ اس غم تو سوا مومنین انشاءاللہ کسے غم اتنا رومن دو کام بہنا نہیں کر سکتی ہیں. جڑے توجہ چ بیٹھے ہو میں کی آکھے بہنا دو کام نہیں کر سکتی ہیں، نہ بھرال مریندہ ویک سکتی ہیں نہ بھرال قاتل نال بول سکتی ہیں. ایڈی مظلوم علی دی جدی مجلس سے چایا بیٹھے ایڈی مظلوم علی دی دو ایک کام کرنے پہ بھرال مریندہ بھی بیٹھی رہی بھرال قاتل نال بھی بولنا پہ پوچھ کے دے ویلے 10 محرم جدہ شمر حسین دے سینے دے سوار ہوئے تلہ زینبیہ تے بی بی آگے جڑے کربلا گئے مومنین ہو جان دے اتھے تو تلہ زینبیہ تے عزادار ہوں صرف پتہ لگ جائے نا جو اے تلہ زینبیہ ہے ان دی آنکھی وس پوندیاں. کیوں؟ وہ مجلس سائیں سن چو پوندا ہے نا جو اے مقامی جتے بہن کھڑ کے دھرویاں دے اجرکم علی اللہ جتے بہن کھڑ کے دھرویاں دے دی رہی. میں آکھے بہن بھراد قاتل نال نہیں بول سکتی. ساڑھے علاقے تک کچھ رشتہ داران ہوئے آپس بندہ قتل ہو گیا صلح ہو گئی. صلح تو بعد آج تک میرے نوٹس ہی تھے آج تک باقی رشتہ دار ایک بہنان بول دیں مگر وہ بہن آج تائیں بھراد قاتل نہ رہی. ایڈی مظلوم علی دی جو بھراد قاتل نہ بولنا پہ فرمایا معافی کو مسلم تو ہاڑے مسلمان کوئی نہیں. فوج دے نجس چہرے زمین دو جو گئن ودوجہ جملہ بھی فرمایا یبن سعد تنظر و یقتل ابو عبداللہ ابن سعد تم ویدہ پہ میرا پھرا تسا پھرا پر. تاریخ حدیث کمینے بھی کوئی جواب نہیں دیتا وطرے وین دکھاں دے بھرے ہوئے کیتے سے آسمان دوے کیا دیا ہائے آج آسمان ڈھے پوے ہاں. ودوجہ جملہ فرمائے کاش زمین پھٹونے ہاں. مدرو کیا دیا ہائے آج میں زینب مر گئی ہوں. سبحان اللہ ادیائی میں بھراد قاتل نال نہ بولنا پوے. مومنین نے پہلا موقع جیتے بھراد قاتل نال بولی. دوسرا موقع جدہ قافلہ شام دے باہروں آئے
جدا قافلہ شام دے باہر ایڈا نامناسب ماحول جو میری آقا دالی فرمائے سجاد بچڑا اگر اجازت دیں تو میں بھرا دے قاتل نال ہی گل کرنا چاہے میری لکھ جان قربان بی بی فرمائے یا شمر علی علیہ حاجتن ظالم میں علی دی دھیدہ ایک سوال ہے کیڑا فرمایا میں شام دے بازار اتنا لے جا میرے نال عزت دار بھر جائیں ساڑھے سران تے چادرہ کوئی نہیں جے لے جاؤ تو اس بازار جو گزارو جس سے لوگاں دا رش نہ ہو میری لکھ جان قربان فرمایا کم از کم اتنا حیات کرو شہداء دے سر پہلے لے جاؤ ساڑھا قافلہ پچھو آسی علماء لکھیا اندہ سبب بے ہا جو بی بی وس لئی دی رہی ہے لوگ سرا دا تماشا بیکھن ساڑھا پردہ بچو اور میری غیرت علی قوم بی بی دا کوئی سوال قبول ہوئے علماء فرمے دن کوئی سوال قبول نہیں ہویا استاد العلماء فرمے دے انجدہ رسول دیاں دھیاں دے قدم شام دے بازار جائے چٹا دیاں شام دیاں اوباش عورتاں مکانہ دیاں چھتاں تے اجر رسالت دے پھلا نال جھولیاں بھریاں ہوئیں میں تو مسائب دا ایک لفظ آکھے مومنین سمجھ گئے نیڈے پھل نچھاور ہوئے زہرا دیاں دھیاں دے سران چو گلابی اتر دے قطرے او میری لکھ میں ایک سوال کرنا چاہنا بڑی عقیدت والے مومن آئے بیٹھے میں تو آتوں پوچھتا اگر کوئی بندہ کسے تے حملہ کرے اندھا جواب ہر بندہ ہتھا نال دے دے نا آپ دستے جس اللہ راسی دے ہاتھ روتے پتہ نہیں کیا کیفیت آئی اس ویلے جدہ چوگردوں پتھرہ دی برسات شروع ہوئیے تائی تو میرے چوتھے امامی تھائیں آکھیا ہے نا کاش میں ماں نہ جایا ہو میں شام دے بعد مرحبا لیکن جدہ خیر عطا فرمائے میں شام دے بازار اتنا آیا ہوں میں پھپیاں دے ننگے سر نہ لٹھے ہونا مومنین کرام میں ساحل سائدی دی روایت جڑی میں محقق علماء نقل کی تھی انہاں کیا اس ساحل سائدی رسول اللہ دا صحابیہ بیت المقدس دی زیارت وستے گئے بات واپسی تھی شام آئے آپ روایت کر دے تو میں شام آیا میں ماحول بدلے ہوئے ڈٹھے لوگ فاخرہ لباس پائی بدن خوشی دے شادیانے پہ وجدن شامی ایک دوسرے مبارکہ پہ دے دیا تے میں تعجب نال ایک بزرگ شامی تو پوچھے مسلمانہ دیاں دو عیداں دیاں عید الفطر عید قربان آج نہ عید الفطر نہ عید قربانی یہ بازار کیوں سجے ہوئے یہ بھڑکیلے لباس کیوں پائی بدے ہو ایک دوجہ نو یہ مبارکہ کیوں پہ دے ہو یہ بیک کیا دے کوئی مسافر ہے آدھے ہاں میں مدینے دا بستا جڑے بندے توجہ چ بیٹھے ہو جد آکھیا نا میں مدینے دا بستا یاد ہے تو مدینے دا بستا ہے مطلب پتہ کوئی نہیں آدھے کی ہوئے آدھے زہرا دا پتر حسین کربلا تعجب نال آدھے میرا مولا حسین مری گئے آدھے وطن کوئی نہیں پتا حسین دیاں بھیڑاں تے دھیاں دا لٹا ہویا کربلا او باب سعد دی طرف تو شام اس داخل ہو رہے میں بیدہ پیان جڑے بندے توجہ بیٹھے ہیں انہاں دی ہائے نکلی ہے انہاں دی آنکھی پرنم ہو گئی ہیں یہ تو رسول دا صحابیہ متھا دیوار نال ونج لگا سادہ شامی اللہ مانا اکے پیادے رسول دیاں دھیاں کو جا شام دے بازار کو جا اگر میں نہیں مندہ رسول دیاں دھیاں تے شام دے بازار اے میرے لفظ عقیدت دے بھلا وہ کمیں منیا جڑا جاندہ ہی بھین دے عباس جائے بھرا جڑی 18 بھراواں دی بھین ہوئے وہ کمیں ممکن ہے جو شام دے بازار آوے جدہ اس شامی لٹھا ہے نا جو یہ میری گل منن واسطے تیار نہیں اشارہ کر کے آدھے ادھے ہی لگا جا باب سعد دی طرف قافلہ ادھے آپ من کے حالات معلوم کر پیغمبر دا صحابی آدھے جو میں آپ آیا میں وہ دور تو لٹھا ہے نا سامنے
کچھ نیزے نظر آئے، اگلا لفظ آکھاں انہاں تے کچھ سر سوار او میں دور تو رٹھا پہلی سانگ جیڑی ہائی پہلی سانگ اُدھے تے میری نظر پئیے اُندھے تے او سر سوارا اشبہ الخلق برسول اللہ۔ ترجمہ ہی میں کرے ساں تو مناسب ہو سی یاد ہے، میں دور تو رٹھا ہے انج لگدا محمد دا کٹیا ہویا شاہ، نبی دا کٹیا ہویا شاہ ہوئے۔ میں قریب آیا ڈیڈ آیا سانگا تو سر سچیندہ ہے میرا اللہ، یہ کیا ماجرہ ہے؟ کسے سام تے 32 سالہ دا جوان، کسے سام تے 25 سالہ دا جوان، آدھے ویدہ جدہ سانگا موک گئیاں جڑے سادات بیٹھے ہو معافی دے سو اگلا اوکھا لفظ ہے، آدھے جدہ سانگا موک گئیاں وقت ایک رسی ہے 13 سید زادیاں ہے۔ اللہ اکبر، نہیں ہر بندہ میرے نال نہیں آیا۔ میں اگلے دن یہ لفظ پڑھے کسے مجلے سے جو ایک رسی تے 13 سید زادیاں، ایک مومن تڑپ کے آدھے تے سجاد ویدھا رہے جدہ پھوپیاں بھینا پردادارہ دے ہتھاں چرسیاں پوندیاں رہیاں تے سجاد ویدھا رہے۔ میں کیا ہی آتا موقع جتھے آکھیا سکاش میں ماہ نہ جائے اجرکم اللہ۔ میں آدھرانا ساحل سائدی رسول اللہ صحابیہ اس خاندان دا حیاء کرنا لہا، جدہ مستورات تے نظر پئیس حیاء تو سر جھک گیا سی، اندھے میں یہ ٹردہ آخر تے پہنچے، جدہ آخر تے آیا تے ڈٹھا ایک معصومہ بچی آئی آخر، تو سر سمجھ گیا وزادار ہو، اندھے جدہ میں اس معصومہ دے نیڑے آئے میں پوچھے بی بی من انت، اپنا تعارف تکرا تو کونے، ادھے ہولے دے آواز آئیے انا سکینہ تو بنت الحسین۔ واہ واہ واہ، تھوڑی محبت تو صدقے۔ بی بی آدھی ہے میرا نام سکینہ میں حسین دی دھیاں، جدہ بی بی اپنا تعارف کرائے میں حسین دی دھیاں، ساہلا دے میں حسین دے نانے دا صحابیہ۔ بی بی توڑے ہوتے اوکھا وقت ہے کوئی خدمت میرے ذمہ ہوئے تو میں حاضر میرا اللہ تو جو بے نیاز ہے۔ بی بی آدھی آئی اور کئی خدمت نہیں، لگا ونیس ظالم کھول جندے ہاتھ میرے مظلوم بابے دا سر رے۔ اچھا بی بی میں لگا وینا حکم تکر، فرمایا اس ظالم نو آکھ میرے بابے دا سر لے کے ساڑھے کافلے تو دور ٹوٹ جائے۔ صحابی رسولہ دے میں تعجب نہ لکھے، بی بی آدھی ہے میرا بابا ہے، نال آدھی ہے دور لے جائے، وجہ تا دسا رنی غریب دی دھی تیرو کے آدھی آئی نانے دا صحابی، بدماشا دی بھیڑ ود گئی ہے، میری پھوپیاں دے سرات چادر، میں بابے دے مزاج نو جان دیاں، ہونے میرا بابا قرآن پڑھ سی، لوگ میرے بابے دے سر دا موجزہ ویکشن، میریاں پھوپیاں دا پردہ بچوئے۔ بس دے رہو بھئی میں جانا حرق دی عبادت ہو درد مند و سہلہ دے الحمدللہ، میں بازار شام اچھ نبی دیاں دیئے خدمت کی دیئے آدھے، لیکن میرا دل نافع مندہ جو مریمن علی حسین ہوئے، قید ونا لیاں علی دیاں ہوئے، آدھے میں پاکو سوے لے ہوئے جدہ کپے آئے گل چو سورہ کہف دی تلاوت شروع، موت ماتم کر کے آدھے ہون میں پاکو آئے مریمن علی حسین، قید ونا لیاں علی دیاں آدھے جدہ میں پاکو آئے وقت میں ساتھ نہیں چھوڑیا،
میں نال نال ٹردا یاد ہے میرا جگر اس ویلے پھٹ گیا ہے جدا ایک مکان دی چھت آئی ہے جدے اتے 5 عورتاں چڑھیاں مرحبا آدھے میں ویدہ پہ آم جدا سامنے حسین دے سر علی سانگ آئی ہے ایک کمینی عورت دوجی عورت تو پوچھ دی آئی ہے کہندہ شر میں معافی دے سو روایت دے لفظاً میں آدھی ہے ایو تباہی دا سر اے آدھی ہے نام آدھی ہے حسین آدھی ہے کیڑا حسین آدھی ہے علی دا پتر حسین جدا علی دا نام آیا ہے ہندہ غصہ ود گیا ہے آدھی ہے او علی جائیں بدر تے احد سالے بزرگ مارے آدھی ہے ہاں او علی آدھی ہے میں بدلہ لینیا جھکیے تہک پتھر چاہیائیں ورمت الاراشل حسین سر چاہو نہ جڑے رومن آئے روایت دے لفظاً پتھر حسین دے سر نو مارائیں بزرگ اس پتھر اتے آل گئے جڑی جا محمد چون پتھر اتے آل گئے جڑی جا زہرہ چون دی آئی سقط راس سر زمین تے جھن دھیئے میں آدھا سر نہیں جھنیا علی دیا دھیاں جھن پھئی آلیا دے وینا ان کوئی بدلہ لینا حاویہ سعودیاں بھینا جو مرحبا مرحبا صحابی رسولہ دے میں سارا منظر کھینال نٹھائے او پتھر چاہے میں نٹھائے او پتھر مارے میں نٹھائے آدھے سر زمین دو آئے میں نٹھائے میں بے وساس میرا ہورتا بس کچھ نہ لگدا میں بد دعا دے ہاتھ جائے میں آکھے اللہم اہلکہا واہلکہن معہا میرا اللہ اس کمینی عورت نو ہلا کر جائے میرے امام دی گستاخی کی دیئے آدھے میری دعا قبول ہوئی ہے مکان دی چھات ڈھے گئی ہے اے پنجے عورتہ ہلاؤ کھو گئیاں نیٹھے روایت ختم ہوئی ہے میں آکھے تو صحابی آئے تے بازار چہک پتھر لگدا لٹھا ہے تو برداشت نہیں کر سکیا ہومیا کربلا دا محرم آئی 70 قدمہ دی ویٹھائی شمر دے ہاتھ جو حسین دیا ظلفہ مرحبا مرحبا 70 قدمہ تو بھین دھرویاں پہ دینیا یادیا نامار میرا تسا بھرا نامار میری ماں چکیاں بھی پھلے دی رہی ہے شالا تیریاں دھیاں دے پردے سلامتوں مک گئے بازار آؤ گیا شرابی دا دربار دی حالت آئی کمینہ تخت بھائی کے شراب پیا پیدا تخت دی تلمی پھوڑی تے غریب دا سر رہا ہون میں معافی دے سو شطرنج دی بازی جتے ہاں کچھ گھٹا آپ شراب دے پیوے ہاں بچ دی ہوئی شراب زینب دے تسے بھرا دے سے علماء لکھیا اس کمینے دے ہاتھ خیزران دی چھڑی آئی اور جوانو بار بار انہا لباں تھے مریندا جڑے لب مصطفیٰ چندہ علماء لکھیا ایک صحابی ابو برزہ اسلمی دمشق دے دربار موجودا جدا بار بار چھڑی ماری ہے حسین دے لب زخمی ہوئے ابو برزہ تڑپ کے اٹھے یاد ہے کمینہ جلدی کر اپنا ہاتھ رو آدھے کیوں روکا آدھے میں آپ نٹھائے اے وہ جائے جائے جہاں محمد چندہ سپاہی نو بلایا سادھے کونے میں دربار روکنا لا اس آکھے پیغمبر دا صحابی ہے ابو برزہ اسلمی دا نام ہے آدھے میں صحابی دا حیاء کرنا
آدھا جلدی کرو اس تو دربار چو کڑ دیو پتہ نہیں ہر بندے نو سمجھ آئیے یا نہیں اے لائن آدھا میں صحابی دا حیا کرے نا صحابی مڑ کے آدھا اللہ تیرے تے لعنت کرے صحابی دا حیا کرے نہیں تے جڑیاں سامنے کھڑیاں او صحابی دیاں دھیاں نہیں او محمد دیاں دھیاں درد مندہ ہوئے شراب پھیندا رہی ہے شطرنج کھیڑدا رہی ہے حسین دے لباں دی توہین کرے دا رہی ہے چپ کر کے وے دیاں رہیاں علی دیاں دھیاں میں تو پوچھ کیڑے ویلے بولیے علی دی آلیا دھی اللہ جان دے اس ویلے بولیے جدا ایسا کہ قرآن کوئی نہ جدا کیاس آسمان تو وہی کوئی نہ آئی جدا کیاس نبی کوئی نہ اس ویلے بہامیں جیڈی سفران دی تھکی ہوئی آئی آدھیے سجاد میں اجازت دے میں خطبہ پڑھا آلیہ دا خطبہ پڑھنا جانوران دے گلے چھ گھنٹی دیا آوازہ رک گئی ہیں پرندے ہوائے چھ رک گئے روم تو آیا ہویا سفیر کرسی چھوڑ کے اٹھائے آدھا یدی تو دائیں میں باغی مرائے آؤ قیدڑا دیئے میں محمد دیا آدھا جب مسلمانوں اپنے نبی دیا دیا دربارہ چلائے آخری جملہ مک گئی میری پڑھائی اولیاء دے خطبہ پڑھنال انقلاب آئے اس کمینے دے شراب دا نشہ لہ گیا ہے حکومت دا نشہ لہ گیا ہے ویکے آدھے علی دیدھی میرا ایک سوال ہے دسا تیرے اتے وڈی مصیبت کہنی آئی ہے سیدو ہن میری آقا دا دیدھی ڈھا بلند ہوئی ہے رو کے آدھی آئی ظالمہ میرے واسطے وڈی مصیبت آئی ہوئے میں زینب نو تیرے جائے بدماش نال بولنا پہ میں علی دیدھی کو جا شرابی دا دربار اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم صل على محمد وآل محمد يا محمود بحق محمد يا آلا بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمة الزهراء يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وأولاده المعصومين عليهم السلام پروردگار حاضرین دی عبادت قبول فرما بانیان مجلس دی توفیقات اضافہ فرما پروردگار مریض مومنین نو صحت و سلامتی عطا فرما پریشان مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما تمام اہل ایمان دے مشکلات مہمات آسان فرما پروردگار مجلس سے آزاد ثواب بانیان مجلس دے مرحومین دے نام اعمال درج فرما برادر محب حسین دے والدین شریفین دے نام اعمال درج فرما میرا مالک آل محمد دی عزت و عظمت دانستا جتنے ہاتھ دعائیں واسطے بلندن تمام دیاں دعائیں قبول فرما بالخص بانیان مجلس دے رزق برکت عطا فرما میرا اللہ بے اولاد مومنین دیاں جولیاں آباد فرما میرا اللہ مومنین دے بچیاں دی زندگی دراز فرما بزرگان دا سایہ سلامت فرما پروردگار شہدائی ملت جعفریات درجات بلند فرما پروردگار بالخصوص قبلہ و قابہ جناب علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب دے درجات عالی و متعالی فرما پروردگار آل محمد دی شفاعت نصیب فرما میرا مالک ساری زندگی دا خاتمہ بالخیر فرما مجلس جناب سیدہ دا صدقہ میرا اللہ ساڑے خطیات معاف فرما ساڑے سیاد تو درگزر فرما حسنات مشرف قبولیت عنایت فرما
میرا مالک میرا خالق آل محمد دی عزت و عظمت دا صدقہ مومنین جہان دی عزت ناموس دی حفاظت فرما شر اعداء و حاسدین تو محفوظ فرما میرا اللہ بزرگان علماء اعلام مراجع دینیہ دا سایہ ملت دے سرات مستدام فرما ملت تشیع دے درمیان وحدت و اتحاد عنایت فرما دشمنان ملک و ملت نیست و نابود فرما پروردگار وارث زمان ناموس دہر امام صاحب العصر والزمان دے ظہور تعجیل فرما یوسف زہرا دے چہرہ مبارک دی زیارت تو مشرف فرما مولا دے قدمج کلمہ شہادت دی سعادت عنایت فرما پروردگار اس ادارہ علمیہ نو دن دگنی رات چگنی ترقی و کامیابی عنایت فرما جناب قبلہ علامہ محی الدین کاظم صاحب نو صحت و سلامتی عطا فرما انہاں دا سایہ ملت دے سرات قائم و دائم فرما پروردگار ساڑیاں دعائیں اپنی بارگاہ مستجاب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ